السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورہ توبہ آیت نمبر 71 اور 72 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ سابقہ آیات میں منافقین اور ان کے آپس میں دوستی کا ذکر تھا، اور پھر اسی طرح اب مومنین جو ہیں ان کا آپس میں ذکر ہے کہ مومن مرد اور عورت آپس میں بھائی ہیں، ان کی دوستی ہے اور ان کا نام، یعنی پچھلی دو آیات اس کے بالکل متبادل ہیں۔ یہ دو آیات، پچھلی آیت میں منافقین کا تذکرہ، ان کی اعمال، پھر ان کی سزا، اور ان دونوں آیات میں مومنین کا تذکرہ، ان کے اعمال اور ان کی جزا، انعام۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، تو اس میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعض مومن مرد بعض عورتوں، یعنی آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اور کیا ہے ان میں خوبیاں کیا ہیں؟ وہاں منافقین کی جو خامیاں تھی وہ بیان کی گئی تھی، اور ان آیات میں مومنین کا جو کردار ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یامرون بالمعروف، وہاں کیا تھا؟ یامرون بالمنکر، یعنی وہ برائی کا حکم دیتے تھے، یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور یہ برائی سے روکتے ہیں، وہ برائی کی طرف لے کر جاتے تھے۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسول، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، جو آدمی اس پر عمل کر لیتا ہے ایک آیت پر، وہ مومن ہے۔ مومن کی علامت اللہ نے بتا دی، یعنی دیکھیں کتنا بڑا قرآن، میں نے کہا نا قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یامرون بالمعروف، اوپر کیا ہے؟ مومن کا ذکر ہے، مومن مرد اور مرد۔ کون ہے مومن مرد اور عورت؟ فرمایا یامرون بالمعروف، وہ اچھی بات کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور دینے کا مطلب خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، بری باتوں سے بچتے ہیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں باقاعدگی سے۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ اگر یہی ہم یہ چند الفاظ انہی کو اپنا لیں تو ایک انسان، ایک بندہ مومن بن سکتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا اولئک سیرحمہم اللہ۔ ہاں، اگر فرمایا اللہ نے اگر یہ اعمال کریں گے، یہ اگر تم مومن بن جاؤ گے، یہ اعمال اپنے اندر پیدا کر لو گے، یہ کردار اپنے اندر پیدا کر لو تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ ان پر رحمت کی بارش برسائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ یعنی یہ چند باتیں ہیں، اور ساتھ آگے پھر اور فرما دیا اللہ کی، یہ دیکھیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ اللہ فرما رہے تھے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، منافقین سے ایک وعدہ منافقین سے ہے، ایک وعدہ مومنین سے ہے۔
تو اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے اب کہ ہم کس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے جنات تجری من تحت، جنت، ایسی جنت تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں تھا اللہ فرماتے تھے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے منافق، اور یہاں کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ، ان کے بارے میں فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ اور مومن کے لیے کیا فرما رہے ہیں خالدین فیہا وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فی جنات عدن، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ بہت عمدہ مکان، بہت اچھی رہنے کی جگہ ہے اور پاک جگہ ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، باغات ہیں، پھل ہیں، انعامات ہیں، نہریں ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا ہوگی۔ مومنین کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا ان کے ساتھ شامل ہوگی، اور منافقین کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یعنی دیکھیں ہمیں خود یہ بات سمجھنے چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف ہمیں جانا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، رضا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ اچھا کام خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو اس کی ترغیب دینی ہے، برے کام سے خود بچنا ہے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ مومن بن جاؤ گے۔ مومن بن جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ کیا ہے جنت میں؟ نہریں ہیں، باغات ہیں، اللہ کی رضا ہے سب سے بڑھ کر، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ چند دن کے لیے، کتنے دنوں کے لیے ملیں گے؟ کتنے دن انعام ملے گا؟ سال، 2 سال، 100 فرمایا ہمیشہ کے لیے دائمی تمہارا ٹھکانہ ہوگا وہ باغات، طرح طرح کے میوہ جات، دودھ، شہد، ٹھنڈا پانی، یعنی ایسی جو تمہاری خواہش ہوگی وہ اس جنت میں، تمہارے دل میں خواہش پیدا ہونے سے پہلے وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ اچھائی کی طرف بڑھنا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دینا ہے، برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی اپنی طاقت کے مطابق روکنا ہے، نماز کو باقاعدگی سے قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کی پابندی کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جانا ہے۔ جہاں جو حکم اللہ کا ہے، جس طرح اس کو ادا کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ نے جہاں سے روکا رک جانا ہے، اللہ نے جس کو کرنے کا حکم دیا اس طرح کرنا ہے، نبی کے طریقوں اور ان سب باتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کرنا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح کرنا ہے۔ یہ اتنا سا کام ہے، اور اس سے انسان مومن بن جائے گا، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور آخرت میں کامیابی اور سرخری ہو جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ ان سے روگردانی کی تو پھر دوسرا ٹھکانہ ہے، اور قیامت کے دن تو 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ہدایت نصیب فرمائے، پکے سچے مومن بنائے، تاکہ قیامت کے دن وہ سرخرو ہو کر اللہ کی رضا میں آ جائیں، جنت میں آ جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اہل و عیال کو سب مومن مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔